خواب میں اپنے پیاروں کو دیکھنا دنیا کا سب سے حسین ترین احساس ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ اپنا من پسند خواب جب چاہیں پھر سے دیکھ سکیں؟ تو اس کا جواب یقیناً ہاں میں ہوگا، مگر ایسا ممکن نہیں۔ لیکن آج کی جدید سائنس نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ آپ اپنے خواب کو نہ صرف ریکارڈ کر سکتے ہیں بلکہ پھر سے تشکیل دے کر جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ سال 2013 میں کچھ جاپانی ریسرچرز نے ایک مطالعہ شائع کیا جس میں خوابوں کو ریکارڈ کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا۔ انہوں نے اسے FMRI کا نام دیا، یعنی فنکشنل میگنیٹک ریزوننس امیجنگ، یعنی ایک ایسی ٹیکنالوجی جس کے ذریعے سوئے ہوئے انسان کی دماغی سرگرمی کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اس تحقیق کو NRP اور BBC نیوز جیسی اوتھینٹک کمپنیز نے پبلش بھی کیا، مگر اس وقت کے بیشتر لوگوں نے اس بات کو ایک حسین خیال کے سوا اور کچھ نہ سمجھا۔ مگر اہل علم جانتے تھے کہ ایسا ممکن ہے، کیونکہ آج سے کئی سو سال پہلے جب ایسے ہی کسی محقق نے یہ مطالعہ پیش کیا ہوگا کہ لوہے کا ایک ٹکڑا کئی سو انسانوں کو لے کر ہوا میں اڑ سکتا ہے، تو اس وقت کے بہت سارے لوگوں نے بھی اس کی بات کا ٹھٹھا ہی بنایا ہوگا۔ لیکن آج ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے ہمارے ذہن کے ہزارویں کونے میں بھی یہ گمان پیدا ہی نہیں ہوتا کہ آخر اتنا بھاری بھرکم لوہے کا جہاز کئی سو افراد کو لے کر ہوا میں کیسے اڑ رہا ہے۔ 15 جنوری 2024 یعنی اس تحقیق کے ٹھیک 11 سالوں کے بعد ایک جاپانی کمپنی نے دعویٰ کیا کہ وہ ایک ایسی MRI مشین بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں جس کے ذریعے سے کوئی بھی انسان اپنے خواب کو ریکارڈ کر سکتا ہے اور پھر اسے تشکیل دے کر جب چاہے دوبارہ سے دیکھ سکتا ہے۔ اس MRI مشین کا پہلا نمونہ بھی لانچ کر دیا گیا۔ تاہم اس مشین کے ذریعے فی الحال ویڈیو ریکارڈنگ تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس مشین کے لرننگ پروگرام کی مدد سے سٹل امیجز کو اسمبل کر کے ایک دیکھے گئے خواب کو ریکنسٹرکٹ کر کے ایک فلم کی طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ یقیناً آپ تفصیل جاننا چاہیں گے ایسا کیوں کر ممکن ہوا۔ 2013 میں پیش کی جانے والی تحقیق سے پہلے سائنسدانوں نے نیورل ڈیکوڈنگ اپروچ کے ذریعے مشین لرننگ ماڈل کی مدد سے ایک دماغ کے جاگتے اور سوتے دو نمونے لیے، پھر ان نمونوں کو FMRI کے علاوہ EEG کے ذریعے لیس کیا، پھر اس کے نتیجوں کو میو کلینک کے ذریعے دماغ میں برقی سرگرمی کو دماغ سے منسلک چھوٹے دھاتی ڈسکس یعنی الیکٹروڈز کے استعمال سے پیمائش کیا۔ اس کے بعد جن انسانوں کے دماغوں پر یہ ٹیسٹ کیے جا رہے تھے انہیں سونے کے لیے کہا گیا اور پھر سے EEG کی مدد سے سوئے ہوئے دماغ کی سرگرمی کو ریکارڈ کیا گیا۔ اس ریکارڈ کے مطابق جو انسان خواب دیکھ رہے تھے بیدار ہونے پر ان سے ان کے خوابوں کے متعلق جانا گیا اور ان دونوں پیٹرنز کو میچ کیا گیا تو رزلٹ خو بخو ایک تھا۔ پھر اس ڈیٹا کو ایک ڈیکوڈ میں داخل کیا گیا جسے سائنسدانوں نے 15 اپریل 2013 کو ایک پوڈ کاسٹ میں مشین لرننگ ماڈل کے طور پر پیش کیا۔ اس پوڈ کاسٹ سے پہلے یہ تجربہ قریب 200 افراد پر کیا گیا۔ امید ہے کہ آنے والے وقت میں یہ حیران کن ایجاد دنیا بھر میں فروخت ہو رہی ہوگی اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی کہ اسے صرف چند ایک لوگ ہی افورڈ کر پائیں گے۔ مطلب اس حیران کن ایجاد کے بعد بھی ایک غریب آدمی کا خواب ہمیشہ خواب رہے گا۔